مولا افطاری کا وقت قریب ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن تیرے حکم کی تعمیل ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے صدقے ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی دعائیں آج رد نہیں ہوں گی۔ اے اللہ پاک اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جو بھی اس دعا میں آمین بول رہا ہے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کی دلی مرادیں پوری فرما دے، اس کی تمام ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ افطاری سے چند منٹ پہلے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے تیرے حکم سے سب کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ تھا، اے اللہ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ 9ویں رمضان کی افطاری ہے، اے اللہ وہ دن جس کے بارے میں تو نے خود کہا ہے یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، کسی کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اے اللہ آج جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک پھر آج کرم کر دے۔ اے اللہ آج کرم نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جتنے بچے شامل ہیں، اس دعا میں جتنی بہنیں شامل ہیں، اس دعا میں جتنے بڑے بزرگ شامل ہیں، اس دعا میں جتنے میرے بھائی شامل ہیں، اے اللہ جہاں سے تیری امت مسلمہ اس دعا میں آمین بول رہی ہے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ سب چھوٹے چھوٹے بچوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ افطاری کا وقت تو ویسی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو خود بولتا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بخش دے۔ اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں ہمارے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ اے کائنات کے اکیلے وارث تو وہ ذات ہے جس کے قبضے میں میری اور اس دعا کو سننے والے کی جان ہے۔ اے کائنات کے مالک ہم گناہ گار ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ تیرے سوا ہمیں کسی کا سہارا نہیں۔ آج 9ویں رمضان کے صدقے اے اللہ اس تپتی ہوئی پیاس کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ مولا اگر آج تو نے ہمیں دھتکار دیا تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ تیرے فرشتے گواہ ہیں کہ ہم نے تیرے نام پر روزہ رکھا، اے اللہ تیرے حکم پر ہی کھولیں گے۔ اللہ پاک تیرے نام پر ہم بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، یا جبارو یا قہارو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اے اللہ امت محمدیہ لہو لہو ہے، اللہ پاک فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخیں سن لے، ان ماؤں کے دوپٹے جو اتار رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان ماؤں کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما دے، غزوہ کے مسلمانوں کے لیے ابابیل بھیج دے۔ اے اللہ پاکستان، کشمیر، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی اور پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں، اے اللہ جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں ان سب کو ایک کر دے۔ اے اللہ ان سب میں اتحاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو وہ عزت اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو کفر کے سامنے سر بھی نہ جھکا سکے، اے اللہ پاک ہماری صفوں میں موجود منافقین کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے۔ یا رزاقو جن گھروں میں آج فاقے ہیں، اے اللہ جن کے گھروں میں آج رزق کی تنگی ہے، افطار کا یہ وقت ان کے لیے بہترین وقت بنا دے۔ ان کے گھروں میں کبھی بھی دسترخوان خالی نہ رہے۔ اے اللہ پاک جن کے سروں پر قرضے کا پہاڑ ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما دے، انہیں نیک صالح جوڑے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے شوہر بے روزگار ہیں، ان کی بیویاں پریشان ہیں، ان کے گھروں میں سکون بھر دے۔ اے اللہ انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ آج ان کے شوہروں کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سب کو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اے اللہ جتنے بھی مریض ابھی اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ کوئی کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، کوئی گردوں کی بیماری اور موذی امراض سے مبتلا ہے، اے اللہ کسی کو دل کا مرض ہے، اے اللہ کسی کو ایسی بیماری ہے جو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ ان سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ جو اس دنیا فانی سے گزر گئے ہیں، اے اللہ پاک اس جمعے کے دن کے صدقے ان کی قبروں کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک بغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھنا۔ اے اللہ ہمارے وہ والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ مولا اب افطار میں صرف چند منٹ باقی ہیں، ہماری زبانیں خشک ہیں، دل تیری یاد کی محبت میں لبریز ہے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے ہر شخص کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو اس دعا میں آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ اس کی آج جھولیوں کو بھر دے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کے صدقے اے اللہ اسے صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی التجائیں قبول فرما لے، ہم سب کی مشکل
مشکلات کو حل فرما دے، ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ کون کس تکلیف میں ہے، کون کس وجہ سے رو رہا ہے، کون رات کو کس وجہ سے نہ سو سکا۔ اے اللہ پاک تو جانتا ہے کس کے دل میں کون سا درد چھپا ہے۔ اے اللہ کون روزی کے لیے پریشان ہے، کس کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اے اللہ کس ماں کی آنکھ بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، کس باپ کا دل بیٹی کے نصیب کے لیے رو رہا ہے۔ اے اللہ پاک آج اس افطاری کی مبارک گھڑی میں رحم فرما۔ اے اللہ آج وہ وقت ہے جب تو خود کہتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو میں عطا کروں گا۔ اے اللہ پاک تو سب کو رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ جس چیز کا رزق کے دروازے بند ہیں اے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جس کا کاروبار ڈوبا ہوا ہے اسے اٹھا دے، جو بے روزگار ہے انہیں بہترین نوکری عطا فرما دے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے گھروں میں رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ جن کا نصیب لکھتے ہوئے فرشتوں کے ہاتھ بھی کانپتے تھے اے اللہ تو ان کے نصیب بھی بدل دے۔ اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اے اللہ پاک اس کے گھر پہ رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جس کا جسم بیمار ہے اے اللہ جس کی ہڈیاں درد سے چور چور ہیں اے اللہ جس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، جس کے ماں باپ بستر پر پڑے ہیں اے اللہ ان سب کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ آج ان کے لیے شفا والے فرشتے بھیج دے، ان کی تمام بیماریوں پر آج شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں، جو گھر میں لاچار ہیں، جو خاموشی سے تکلیف سہ رہے ہیں اے اللہ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اے اللہ جن کے بیٹے پریشان ہیں اے اللہ انہیں نیک رشتے نہیں مل رہے اے اللہ جن کے گھروں میں رشتے آتے ہیں اور بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے اے اللہ اس رمضان المبارک کے افطاری کے لمحوں کا واسطہ ان سب کے نصیب چمکا دے، اچھی پکیزہ نیک خوشحال ازواجی زندگی عطا فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، گھروں میں سکون اتار دے۔ اے اللہ جو اندر سے ٹوٹ چکا ہے اسے سنبھال لے، جو روتے روتے تھک گیا ہے اسے سکون عطا فرما دے، جس کے سینے میں ایسے راز ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ان سب کے دل کو ہلکا کر دے۔ اے اللہ پاک ہر دکھ ہر بوجھ ہر اداسی کو خوشی میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہر اندھیری رات کو نور عطا فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت شروع ہو رہا ہے اے اللہ اس افطاری کے بعد عشرہ مغفرت شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ جن جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں ان کے گھروں سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتار دے۔ اے اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ پاک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے سر پر ادار کا بوجھ ہے اے اللہ جن کا کاروبار پہلے بڑا بہترین چل رہا تھا اب ویسا نہیں چل رہا اے اللہ جو معاشی تنگی کا شکار ہے اے اللہ پاک ان کے لیے اپنی رحمت کے خاص دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک افطاری کا یہ لمحہ ہمارے لیے بہترین لمحہ بنا دے۔ اے اللہ پاک تو میرا رب ہے اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، میرے تمام گناہ معاف فرما دے، میری تمام مشکلات کو حل فرما دے، میری تمام درپیش پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہم سب کے ساتھ بخشش والا نرمی والا عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، اے اللہ مجھے اتنا صبر عطا کر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اے اللہ مجھے اپنے اتنا قریب کر دے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے، اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، اے اللہ مجھے اتنا نواز کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ رہوں، اے اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کبھی تیرے سوا کسی کی یاد ہی نہ آئے، اے اللہ یہ عشرہ مغفرت ہمارے لیے باعث مغفرت اور رحمت والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ۔ اے عرش و فرش کے مالک ہم برے ضرور ہیں، ہم گناہ گار ضرور ہیں اللہ، ہم سیاہ کار ضرور ہیں، پر اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں میرے مولا، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل کی کمزوری ہے میرے پیارے اللہ، ہم پر ایک رحمت کی نظر کرم کر دے، اے اللہ پاک ایک رحمت کی نظر کرم کر دے، اے اللہ روزے کی حالت میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ ایک رحمت کی نظر کرم کر دے، اے مالک کریم ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ پاک عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے، اے اللہ اس میں تمام گناہ گاروں کے گناہ بخشے جائیں گے، اے اللہ اس عشرہ
مغفرت کا واسطہ تجھے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تجھے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ایک بار میری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ ایک بار میری طرف دیکھ تو صحیح۔ اے اللہ اس دعا میں کوئی بچے شامل ہیں، اے اللہ اس دعا میں بوڑھے شامل ہیں، اے اللہ اس دعا میں تیری پیاری بندیاں تیرے پیارے بندے شامل ہیں۔ اے اللہ رو رو کر گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں رو رو کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ عشرہ مغفرت کے آغاز میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ بھول جھول میں جتنے بھی گناہ ہو گئے، اے اللہ جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، اے اللہ وہ غلطیاں جو ہم لوگ جانے انجانے میں کر بیٹھے، اللہ ہم گناہ گار ضرور ہیں مگر میرے پیارے اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، اے اللہ امت محمدیاں ہیں، اے اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج اس عشرہ مغفرت کو شروع ہونے سے پہلے اے اللہ پاک بے حساب مغفرت فرما دے، اے اللہ بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ پاک قیامت کے دن جب ازل کا بازار لگے، اے اللہ تو ہم سے درگزر کا معاملہ فرمانا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی کرے رکھنا، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں عزت دے رکھی ہے، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو نے ہمارے احبوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، اے اللہ پاک ہماری عزتوں کا دامن اسی طرح آخرت میں بھی رسوا نہ ہونے دینا، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح عزت کے دامن میں چھپائے رکھنا، اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے باب برکت مہینے میں، یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی تیرے مکے میں ہر طرف گونج ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی، اے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ اے اللہ پاک اس وقت تیرے خانہ کعبہ کے گرد جتنے بھی تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہوں گے، اے اللہ تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ، اس خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے فرشتوں کا واسطہ، اے اللہ پاک وہاں پر گنبد خضرا کا واسطہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کا واسطہ، اے اللہ اس عشرہ مغفرت کے شروع ہونے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے آنے والے سال میں اور اس سال میں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دعا کرنے والی زبان عطا فرمائی، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے قرآن پاک پڑھنے والی آنکھیں عطا فرمائی، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے میرے جسم کے ہر اعضاء کو صحت عطا فرمائی، اے اللہ انہی آنکھوں کو خانہ کعبہ شریف دیکھنا بھی نصیب فرما دے، اے اللہ انہی ہاتھوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کا بوسہ لینا نصیب فرما دے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں تو بڑی شدت سے انتظار تھا اس رمضان المبارک کا، اے اللہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا، اے اللہ میں نے سنا ہے رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اے اللہ میں نے سنا ہے رمضان المبارک میں تیری رحمت ہر ٹائم بارش کی طرح برستی ہے، اے اللہ تو کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے، اے اللہ تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اے اللہ اس رمضان المبارک کے جتنے بھی روزے باقی ہیں اے اللہ ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے جتنے روزے باقی ہیں اے اللہ انہیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے جتنے بھی دن باقی ہیں اس میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے جتنے بھی دن باقی ہیں اے اللہ ان کی جتنی تراویح باقی ہیں اے اللہ انہیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو ہم سے پچھلے سالوں میں پچھلے مہینوں میں پچھلے لمحوں میں جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے یا اللہ یہ عشرہ مغفرت کے صدقے ان سب کو معاف فرما دے، اے اللہ اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے، اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ ہمارے آج سارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ اس بابرکت رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے، اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کی پریشانی
پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ پاک ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے صدقے انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک انہیں وہ خوشیاں دکھا دے جس کے وہ ابھی انتظار میں ہے۔ اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنا دے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا، تو بھی ان پر اسی طرح رحم فرما۔ اے اللہ پاک جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان سب پر اسی طرح رحم فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کے صدقے میں جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کا تابع دار بنا دے۔ اے اللہ پاک جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ پروردگار ہمارے گھروں میں رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ پروردگار ہمارے گھروں سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے، اللہ پاک پیارے نبی کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس وظیفہ ریل چینل پر چلنے والی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ جہاں سے بھی آ کر اس چینل کے اوپر دعا کو سنتے ہیں، اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں سے آ کر اس چینل پر دعا سنتی ہے، اے اللہ پاک ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، UK، سعودی عربیہ، UAE، یونائٹڈ اسٹیٹ اور جہاں سے بھی، برما، کویت، عمان، ساؤتھ افریقہ، قطر، کینیڈا، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈ، فرانس، بحرین، جرمنی، آسٹریلیا، ملیشیا، ایران، فلسطین اور جہاں سے بھی تیری امت مسلمہ اس چینل پر آ کر دعا سنتی ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کی دعاؤں کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ وہ جس وجہ سے آ کے جس بھی حاجات کی وجہ سے اے اللہ پاک اس وظیفہ ریل چینل پر آ کر دعا سنتے ہیں، اے اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس عشرہ مغفرت کے صدقے معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ آج کی رات ہمارے دلوں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما دے۔